جب 1947 میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی، وہ غریب مزدور تھے، جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی، لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا انہوں نے ایک کام کیا، اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا انہوں نے ایک کام کیا، اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی۔ اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر لی، جہاں اور بہت صنعتیں نیشنلائز کی۔ 1980 میں آ کے ان 7 بھائیوں کی ایک فاؤنڈری تھی، ایک فیکٹری تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگا تو یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو، میاں شریف صاحب کو اور ان کے 6 اور بھائیوں کو واپس کی، اور ان کے ساتھ 50 کروڑ روپے کا قرض اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے، اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل ضیاء الحق سے، جنرل جیلانی صاحب سے، اور جو اس وقت کے مارشل لاء کے اہم جرنیل تھے، ان کے کندھوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد 1985 سے لے کے 1988 تک، پھر 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے، اور پھر 1997 تک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی، جہاں 7 بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی، ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے 27 ہو گئی۔ تو یہ ایک تو اقتدار کے آنے کے بعد 27 گنا جو 10 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا۔ وہ کھیل یہ ہوا کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بننی چاہیے، جو بالکل صحیح بات تھی، موٹر وے بننی چاہیے تھی۔ لیکن یہ موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی، یہ 23,686 ارب روپے کی موٹر وے تھی، جو اس وقت کا 1992 کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹر ویز کا، اور یہ اس دور میں 23,686 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا۔ اسی دوران یہ چہ مگویاں شروع ہوئیں، گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور ایک بہت کیپیبل آفیسر، جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، بٹ اے ویری کیپیبل آفیسر ان ہز اون جو ہے وہ رینک، رحمان ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی، اور یہ تحقیقات حدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا FIR شریف فیملی کے اوپر دیا، جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز، انہوں نے تقریباً 14.866 یعنی تقریباً $15 ملین پاکستان سے لندن میں منتقل کیے، اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، لہذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا۔ اس کے 2 حصے ہوئے، ایک حصے سے پاکلینڈ میں پراپرٹیز خریدی گئی، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا، جو تقریباً 43 جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں شریف فیملی کے، ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا۔ لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا، اس سے
پارک لین اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے۔ اس تحقیقات کو 1994 میں جو تحقیقات شروع کی گئیں، اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا، جو 2000 میں 2099 کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا، اور 2000 میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعد حریری صاحب اور ایک سعودی ریپرزینٹیٹیو پاکستان تشریف لائے، اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ میں جس کی کاپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ دیا، I, the undersigned, Muhammad Nawaz Sharif, hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from